شیخ سعود بن ابراہیم بن محمد الشریم مسجد حرام میں سابق امام و خطیب اور مکہ مکرمہ کی عدالت کے سابق جج ہیں۔ آپ کا تعلق نجد کے شہر شقراء کے مشہور قبیلے بنی زید سے ہے۔ شیخ سعود کے دادا محمد بن ابراہیم الشریم 1322 ہجری سے 1325 ہجری تک شقراء میں امیر کے منصب پر فائز رہے۔ شیخ سعود سن 1386 ہجری میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ارین اسکول میں حاصل کی، اس کے بعد نموذجیہ سے مڈل اسکول پاس کیا اور سن 1404 ہجری میں سیکنڈری کی تعلیم سے فارغ ہوئے۔ آپ نے 1409 ہجری میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے عقیدہ اور معاصر مذاہب میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1410 ہجری میں ہائر انسٹی ٹیوٹ آف جسٹس میں داخلہ لیا اور وہاں سے 1413 ہجری میں امتیازی درجات سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے سن 1416 ہجری میں ام القریٰ یونیورسٹی سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی۔ پی ایچ ڈی میں آپ کے مقالے کا عنوان المسالک فی المناسک تھا۔ آپ نے پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ مملکت سعودیہ عرب کے مفتی عام شیخ عبدالعزیز آل الشیخ کے زیر نگرانی لکھا، جو بعد میں کتابی شکل میں منظر عام پر آیا۔ امام شیخ سعود بن ابراہیم الشریم کو اپنے زمانے کے ماہرین فن اساتذہ نے براہ راست استفادے کا شرف حاصل ہے۔ شیخ سعود نے تدریسی میدان سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ سن 1410 ہجری میں آپ نے ہائر انسٹی ٹیوٹ آف جسٹس میں اپنی تعلیمی لیاقت میں اضافے کے ساتھ ساتھ تدریسی خدمات بھی انجام دیں۔ آپ کو اس انسٹی ٹیوٹ میں مدرس مقرر کیا گیا۔ سن 1412 ہجری میں حرم مکی میں امامت و خطابت کے لیے آپ کے تقرر کے سلسلے میں خادم حرمین شریفین مرحوم شاہ عبد الملک فہد بن عبدالعزیز آل سعود نے فرمان جاری کیا۔ اس کے بعد سے 2023 تک آپ اس مقدس منصب پر فائز رہے۔ حرم مکی میں منصب امامت پر فائز ہونے سے قبل شیخ سعود دارالحکومت ریاض کی ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تاہم ریاض بھر کے ائمہ کرام میں شیخ سعود اپنی مسحور کن اور رقت امیز تلاوت کے سبب انفرادی پہچان رکھتے تھے۔ حرم مکی میں منصب امامت پر فائز ہونے کے ایک برس بعد سن 1413 ہجری میں ایک اور شاہی فرمان جاری ہوا، جس کی روح سے شیخ سعود نے مسجد حرام میں مسند درس و تدریس کو زینت بخشی۔ شیخ سعود کا عالم اسلام کے مایہ ناز قرہ میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی آواز میں درد و سوز ہے۔ آپ قرآن کریم کو حفظ کی روایت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام اکابرین امت اسلام کی تعلیمات پر نہایت مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت کے ضیاع سے بچنے کی ہمیشہ تلقین کرتے ہیں، تاکہ امت اسلامیہ کی نسلیں اپنے وقت کو صحیح اور اسلامی خطوط پر گزار کر دنیا میں اسلام کے پرچم کو بلند کر سکیں۔ شیخ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ آپ نے نوجوانی کی عمر میں وقت ضائع نہیں کیا۔ آپ کے بقول آپ نے راستے میں ٹریفک سگنل کے وقفوں پر گزرنے والے ان مختصر اوقات کو بھی آپ نے قرآن پاک کے حفظ میں استعمال کیا۔ آپ کے مطابق آپ نے ٹریفک سگنل کے ان اوقات میں سورہ نساء حفظ کی ہے۔ آپ کے قلم سے دینی موضوعات پر 13 سے زائد قابل قدر کتابیں نکلی ہیں۔ حرم مکی میں دیے گئے دروس پر مشتمل 5 مجموعوں کے علاوہ حرم مکی کے منبر و محراب سے پیش کیے گئے آپ کے خطبات کے متعدد مجموعے منظر عام پر آئے، جو قرآن و حدیث کی نورانی ہدایتوں پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی دینی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔